السلام علیکم کلاس 8، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور ابھی میں نے پچھلا کام دیا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، اور آدھا میں نے وہ کام کروا دیا تھا۔ اب یہ دوسرا حصہ پارٹ 2 جو ہے سفر ہو رہا ہے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک چند جو ہے بند ہے، بند کسے کہتے ہیں؟ 4 مصروں والے اس کو بند کہتے ہیں، 2 مصروں والے کو شعر کہتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا، ٹماٹر تھیلے میں ٹر رہ گیا، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا، بغل میں تو بس پر رہ گیا، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ پرخطر کس کو کہتے ہیں؟ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، یعنی کراچی کا بس اتنا خطرناک ہے، اس قدر اچھی بے ہنگم طریقے سے گاڑیاں چلاتا ہے جس میں آدمی کیا گر رہے ہیں تو اتنی پھنس جاتی ہے، اتنے کم ہونے والے لوگ اسی میں تمام چیزیں لے کر کے چل رہے ہیں، اپنا حلیہ درست کر کے چلتے ہیں، لیکن حلیہ بگڑنے لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہی لر، کالر کو لر کہتے ہیں اور ٹماٹر کو ٹر کہتے ہیں۔ اچھا، اس بند کا کیا ہے کہ ہم پہلے کیا کریں گے کہ اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ حوالہ دینا ہوتا ہے۔ تو حوالہ جو ہے مندرجہ بالا اس طرح لکھیں گے: مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کا نام ہے کیا؟ سفر ہو رہا ہے۔ اور اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ ضمیر جعفری، سید ضمیر حسین جعفری۔ یہ کافی مزاحیہ شاعر ہیں، بہت زیادہ ان کے دوسرے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئے گی اور بہت زیادہ موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو سید ضمیر جعفری صاحب مزاح گو شاعر تھے۔ مزاح گو کا مطلب ہے مزاحیہ شاعر تھے، ہنساتے تھے، ان کی شاعری میں انسان کو ہنسی آتی ہے پڑھ کر کے۔ تو وہ مزاح نگار شاعر تھے، مختلف ٹاپک پر لکھ چکے ہیں۔ نظم و نثر متعدد کتابیں لکھی ہے، یعنی نظم میں بھی لکھا ہے، نثر میں بھی انہوں نے، ضمیر جعفری صاحب نے نظم اور نثر دونوں حالتوں میں انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، ضمیر جعفری صاحب کی جو ہے نا متعدد کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ان کی مشہور کتابیں ہیں من کے تارے، آگ اور معافی الضمیر ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کراچی کی بسوں کا حال بہت برا ہے۔ جب انسان بہت تیار ہو کر، نک سے تیار ہو کر کے جب وہ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بس کے اندر جاتا ہے، سفر کرتا ہے، کیونکہ بس میں بے انتہا رش ہوتا ہے، بہت زیادہ ہی ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے کریش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو یہی اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں ساری تیاری کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی کی کالر کا صرف جو ہے کالر نہیں آتا، لر رہ جاتا ہے، یعنی وہ حال ہو جاتا ہے کالر کا کہ کالر ہی نہیں رہتا، وہ لر رہ گیا۔ اچھا،
اور سفر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر جیسے کوئی سبزی لے کے چڑھا ہے، کوئی ٹماٹر لے کے گیا، تو کیا ہوتا ہے ہاتھ میں وہ اتنا پچک چکا ہوتا ہے شاپر میں، اتنے رش میں، کہ وہ ٹماٹر کے بجائے کیا رہ جاتا ہے، ٹر رہ جاتا ہے۔ اچھا، مرغا اگر کوئی لے کر کوئی گاؤں کا بندہ یا کوئی چڑھ گیا اس پہ، اتنا رش ہوتا ہے بس میں، اتنا رش ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب باہر نیچے اترتے ہیں مرغے کو لے کے، تو مرغے کا کیا ہو جاتا ہے، پر صرف رہ جاتا ہے، باقی اس کی باڈی کہاں چلی جاتی ہے، کچل کر کے لوگوں سے وہ کچھ بھی نہیں رہتی ہے۔ تو یعنی مرغا ختم ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوال نمبر 5 کہ اس نظم میں کون سا مصرع ٹیپ کا ہے؟ ٹیپ کا مطلب ہوتا ہے ایسا مصرع جس کے ہر بند کو، میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے، آپ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا، کہ ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر میں دہرایا جائے۔ یعنی ہم ایک چیز کو کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کی نظم میں کیا ہے، کون سا مصرع ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ تو اس نظم کا مصرع ٹیپ کا ہے، اور اس میں کیا بار بار کہتے ہیں، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ یہ بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اور آخر میں اسی جملے کو ہم کیا کہتے ہیں، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا کام، آپ کی تشریح، یہ تمام چیزیں میں نے کروا دی ہیں۔ یہ آپ کاپی میں لکھ لیجئے گا، صاف ستھرا کام کیجئے گا، کاپی کو چیک کرائے گا، کیونکہ آپ کا جو ہے کام تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے۔ اچھا بچوں، گھر کا کام کیا ہے، صفحہ نمبر 73 یعنی 73 کریں۔ چلی تو مسافر جو بیٹھے ہیں وہ ہے آپ کی بک میں، جو آپ کو صرف بلینک کو، آپ کو نظم کو دیکھ کر کے اس کو فل کرنا ہے۔ اچھا، اب ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 ہے، سابقے اور لاحقے کی علامات سے الفاظ بنائیے۔ اب یہاں پر ایک مثال ہے، اس مثال کو غور سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ سابقے کیا ہوتے ہیں، جیسے نازک، دوسرا کیا ہے، یک، تیسرا کیا ہے، قابل، چوتھا کیا ہے، مہا۔ اچھا، اس کو ہم کس طرح بنائیں گے، سابقے اور لاحقے کو؟ ابھی سابقے ہے کہ سابقے نازک یہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، نازک مزاج، نازک ترین، نازک اندام، یہ ہے۔ اب آپ اپنی بک پہ لکھ لیجئے گا، اور یہ کاپی پہ بھی کر لیجئے گا۔ کام بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ لاحقے، سابقے کے بعد کیا ہوتا ہے، لاحقے۔ پوش، تو کیا ہوگا، یہ ایک تو ہوا نقاب پوش، اور برف پوش، یعنی برف پوش کا مطلب ہوا برف ڈھکا ہوا، کس سے، پہاڑ جو ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ سب کیا ہے کہ برف کی وجہ سے وہ ڈھک گئے ہیں، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، برف پوش۔ تو ایک برف پوش ہو گیا، ایک نقاب پوش ہو گیا۔ نقاب پوش کون ہوتا ہے، خواتین لگاتی ہیں نا نقاب، تو اس کے بعد چہرے کو بھی کور کر لیتے ہیں، تو نقاب پوش کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرست، تو پرست کیا ہوگا، میں نے تو اتنا پوچھا جواب ہی نہیں ملا۔ اچھا، چین کا ہوگا، بے چین، نقطہ چین۔ اچھا، فریب کا زیب لکھا ہوا ہے، دیدہ زیب، پا زیب، اسی طرح کے جو آپ کو جو بلینک ہے، یہ میں نے دو چھوڑے ہوئے ہیں، سابقے میں 2 چھوڑا ہوا ہے۔ یک سے یکسوئی، یکساں، قابل سے تعریف، قابل قبول، قابل تعریف، قابل قبول، یہ 2 میں نے بنا دیے، 2 آپ بنائیں گے، یہ جو 2 خالی ہے۔ جیسے میں نے بنا دیا، پہلا والا کیا ہے، سابقے میں نازک مزاج، نازک اندام، اب آگے نازک کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ بنائیے گا۔ اسی طرح یک سے کیا ہو گیا، یکسوئی، یکساں، اور کیا ہوگا وہ لکھیے گا۔ اسی طرح قابل سے قابل تعریف، قابل قبول، اور ایکسٹرا جو کیا ہوتا ہے وہ لکھیے گا۔ مہاتما،
महात्मा महाजिर, महात्मा किसको कहते हैं, किसी बड़े इसको, तो हिंदुओं में है ये अल्फाज, हिंदी लफ्ज़ है महात्मा, इज़्ज़त से, बड़े रिस्पेक्ट से हम बोलते हैं ना, बादशाह सलामत, या बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग को जो हम पुकारते हैं, तो हिंदू भी इसी तरह पुकारते हैं महात्मा। तो महात्मा, महा हुआ, महासिर से, महात्मा से क्या हो गया, महाजिर, महात्मा। अब बाकी आप कीजिएगा, 2 रह गए। इसी तरह बरफ पोश, नकाब पोश, और क्या होगा, खान पोश, और क्या होगा, अच्छा, परस्त, हुस्न परस्त, अना परस्त, और इस तरह के जितने परस्त आएंगे 2, वो आपके क्या हो जाएगा, वो आपके लायक है। चैन, बेचैन, नुक्ता चैन, फरेब, दीदा जेब, पाजेब। तो जुमले नाजुक अंदाम, नाजुक अंदाम किसको कहते हैं, नाजुक बिल्कुल जो चले तो बहुत ज़्यादा उससे चलती है, कितनी लचकदार होती है, उसको नाजुक अंदाम कहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे हम, एक, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने इसमें से 4 को लेकर, साबके और लायके में से जुमले भी बनाने हैं आपको। अपनी कॉपी में जुमले भी बनाइएगा, साबके लायके से एक एक उठा लीजिएगा। नाजुक है, जैसे काबिल है, इसमें से उठा लिया, बर्फ़ पोश, हुस्न परस्त, ये सब को 2-2 करके 4 ले लिया। अब 4 के आपने जुमले बनाने हैं। जैसे नाजुक अंदाम, मेरी सहेली उर्वा बहुत दुबली पतली नाजुक अंदाम है, इस तरह के जुमले बनाइएगा। तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले ये बता दिया है कि घर का काम जो है सफ़ा नंबर 73 या 73 में करें। चली तो मुसाफिर डैश, जो बैठे हैं वो डैश, और शुरू का क्या होगा, टलने लगे हैं, उगलने लगे हैं। यह आप अपनी नज़्म को देखिएगा अपनी बुक में और उसी तरह से फिल कीजिएगा। और यहाँ से जितने काम मैंने करवाए सब आपका होमवर्क है, ये साबके लायके, ये आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा ग्रामर पोर्शन में, साबके लायके। ठीक है क्लास 8, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया आप पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।